بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دین کی دعوت۔ دین کی دعوت سے کیا مراد ہے؟ یا تو ہم غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتے ہیں یا مسلمانوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر غیر مسلموں کو دے رہے ہیں تو ہم انہیں اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، اور اگر مسلمانوں کو دے رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر کاربند ہو جائیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کے احکام ہیں، ان کی پابندی کرنے لگیں۔ تو یہ جو عمل ہے دین کی طرف بلانا یا دین پر کاربند رہنے کی دعوت دینا، یہ ہے دین کی دعوت۔ اور شرعی نقطہ نظر سے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر امت کے اندر کچھ ایسے نیک اور صالح لوگ ہیں جو یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر امت کے جو باقی افراد ہیں ان سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو پھر تمام امت گنہگار ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں لازماً ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ یا اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کی تعریف فرماتے ہوئے یوں کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے، یعنی تمام عالم کے لیے میدان عمل میں اتارا گیا ہے۔ تم وہ ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو کام ہے دین کی دعوت، یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، اور اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہ انبیاء کا کام رہا ہے، اور اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تو اب یہ جو کام ہے امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر لگائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کا خطبہ ادا فرما رہے تھے، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس میں آپ نے لوگوں کو الوداع بھی کہا، اس میں آپ نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے یہ کہا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ مِنْكُمْ الْغَائِبِ، کہ تم میں جو یہاں پہ موجود ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری بدرجہ اتم ادا کی، اور پھر یہ دین جو ہے تابعین تک پہنچا، پھر اگلی نسل تک پہنچا، یہاں تک کہ اللہ کے رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو جوں کا توں اگلی نسل تک پہنچائیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، اور یہی دین کی دعوت کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہم دین کی دعوت دیں؟ تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کو اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔
یعنی اس میں جب ہم کوئی بات کریں تو لگے کہ یہ مسلمان بات کر رہا ہے، ہمارا جو عمل ہو لوگ دیکھیں تو اس سے پہچانے کہ اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ مسلمان کرتے ہیں، ہمارا جو کردار ہو وہ ایسا ہو کہ ہم اسلام کے نمائندہ ہوں، چلتے پھرتے مسلمان ہوں، لوگ پہچان جائیں کہ یہ مسلمان جا رہا۔ اس پہ ہم تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ قول سے کیسے ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یعنی دین کے حوالے سے ہم وہ بات جس کا تعلق دین کی دعوت سے ہے اس طرح سے سمجھائیں، اتنے دلچسپ طریقے سے کہ وہ بات دل نشیں ہو جائے۔ یعنی جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں بات سمجھانے کے وہ اپنائے جائیں۔ وہ ہماری تقریر ہو سکتی ہے، وہ تحریر ہو سکتی ہے، وہ نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، وہ فنون لطیفہ ہو سکتے ہیں، اسلامی فلمیں ہو سکتی ہیں، بچوں کے لیے اسلامی کارٹون ہو سکتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے یہ تقریر کے زمرے میں آ رہا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں، یہ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے۔ ہماری عبادات کیسی ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کا کیا فلسفہ ہے، جتنی بھی عبادات اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتانا ہوگا لوگوں کو کہ ان میں کیا خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو نظام اخلاق ہے اس کے بارے میں، ہمارے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، ہماری معاشرت، لین دین کے طریقے، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، مثلا ہمارا جو قانون وراثت ہے دنیا کا بہترین قانون وراثت ہے۔ ایسا قانون وراثت کسی مذہب میں نہیں ہے، اور اس میں اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سورہ نساء میں ایک صفحہ ہے یا سوا صفحہ ہے، اس میں پورے کا پورا قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے، اور اس پر پھر علماء نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں اس ایک 1.5 صفحے کی تشریح میں کہ فلاں کا کیا حق ہے، فلاں کا کیا حق ہے وراثت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے ایجاز اور اختصار سے وہ قانون سمجھایا ہے کہ اس میں 1.5 صفحے سے زیادہ نہیں لگا۔ اسی طرح ہمارا قانون رضاعت ہے، نکاح کے حوالے سے احکام ہیں، طلاق کے حوالے سے احکام ہیں، سیاست کے بارے میں ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اسی طرح بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ان تمام امور کے بارے میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کھول کر بیان کرنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی امور میں نے ذکر کیے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اس کا تعلق تقریر سے ہے۔ اسی طرح اسلام کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں یا تہمتیں لگائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی نجی زندگی کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، آپ کے خلاف مواد لکھا جاتا ہے، اس کا رد لکھیں تحریر میں یا تقریر میں، مدلل جواب دیں۔ تو یہ سارے امور جو ہیں قول کے ذریعے دین کی دعوت میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا عمل ہے یا ہمارا کردار ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کس طرح دنیا کے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ دین جس کو ہم مان رہے ہیں، ہم کس طرح اس پر دنیا کے سامنے چل کر دکھا سکتے ہیں۔ یعنی ہم ایک نمونہ ہوں چلتا پھرتا، اور لوگ ہمیں ہمارے کردار سے پہچان سکیں کہ یہ مسلمان ہے۔ یعنی دنیا صرف ہماری تقریروں اور تحریروں کو نہ دیکھے اور صرف اسی کے ذریعے ہم اسلام کی صداقت نہ ثابت کر رہے ہوں، بلکہ دنیا ہمارے کردار کو دیکھے، ہمارے معاملات کو دیکھے، ہمارے طرز گفتگو کو دیکھے کہ کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کس طرح ہم اسلام پر چلتے ہیں، کس طرح ایک انسان اسلام پر چل کے ایک اچھا انسان بنتا ہے، کس طرح ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہے بہترین معاشرہ بنتا ہے، اسلام میں انصاف کا، عدل کا نظام کس طرح قائم ہوتا ہے، اسلام میں کس طرح فنون لطیفہ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ سارے امور تبھی ممکن ہیں جب ہم اس دین کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اسلام کے چلتے پھرتے نمائندے بن جائیں۔
ناظرین، ہمیں یہ جد و جہد کرنا ہوگی کہ ہم اپنے گھر میں ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، کارخانوں میں ہوں، ہمارا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، ہماری صحافت ہے، ہمارا لٹریچر ہے، ہمارا نصاب تعلیم ہے، وہ سب کا سب اسلام کی عکاسی کرتا ہو۔ ہمارا کسی بھی پیشے سے تعلق ہو، ہم وکیل ہیں یا جج ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ہم ادیب ہیں یا فلسفی ہیں یا ماہر معاشیات ہیں، سب سے پہلے ہماری توجہ جو ہے کردار سازی پر ہونی چاہیے کہ اسلام سب سے پہلے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے، یعنی جو بھی تعلیم کسی بھی پہلو سے اس کا تعلق ہو، اس کا جو ریفرنس ہے وہ اللہ کے ساتھ مل رہا ہو، اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے فیلڈ میں جھلک رہی ہوں۔ آپ کوئی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، ایولز آف دا سوسائٹی ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، وعدہ خلافی ہے، ہم کسی سے بات کرتے ہیں، قول و قرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، پھر جائیں، بد عہدی کریں، بے حیائی ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی یا بیہودہ رسم و رواج ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور یہ جو ہے سارے کے سارے امور، ان کا تعلق ہمارے عمل سے ہے اور کردار سے ہے۔ ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ایک مسلمان کس طرح ایک دین کا مجسمہ ہوتا ہے اور کس طرح اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی کردار ہے۔ ناظرین، ہمارے علماء نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ شرائط بتائی ہیں کہ اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمیں ان آداب پر پورا اترنا ہے، ان شرائط کو پورا کرنا ہے۔ وہ میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنا ہے۔ ہمارا جو ارادہ ہے جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو نیت میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور اس کی خوشنودی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ارادہ کرتے ہیں کوئی بھی ہے، اگر آپ دنیاوی غرض ہے اس کا تو آپ کو دنیا مل جائے گی، اخروی ارادہ ہے تو آپ کو آخرت ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جو آپ کے اعمال ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، جو آپ کی نیت ہوگی وہی آپ کو یا اسی کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ پہلی شرط ہے یا پہلا ادب ہے، خلوص نیت۔ اور نیت کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول ہے، اور یہی ہمارا اصل محرک ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ان دل کے اندر تڑپ ہو انسانیت کی ہدایت کی، انسانیت کی فلاح کی، اور اس میں تمام انسانیت شامل ہے۔ اور یہ جو تڑپ ہے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، اور اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنی جان کو غم کے مارے ان کے پیچھے گھول دیں گے، اس غم میں کہ یہ لوگ اس تعلیم پر ایمان نہیں لا رہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ تو یہ دوسرا ادب ہے کہ جو مبلغ ہے، جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل، اس کی وجہ سے، اس کی جد و جہد کو رنگ لاتے ہوئے انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے اور انسانیت جو ہے فلاح کے رستے پر چل پڑے۔ تیسری جو شرط ہے، یہ تیسرا ادب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مبلغ کو دین کا، شریعت کا بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور تمام مسلمانوں میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم کہا ہے تو اس سے مراد دین کا علم ہے، شرعی علم، کیونکہ اگر یہ جو دنیاوی علوم ہیں، میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، یا کوئی بھی آپ علم ذہن میں لے آئیں، اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ہمارے اوپر یا ان کا حصول جو ہے ہمارے اوپر فرض کر دیتے تو ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا اور ہم یہ نہ کر پاتے اور ایک مصیبت میں پھنس جاتے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ جو دیگر علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، ان کے حصول کو فرض کفایہ رکھا ہے کہ اگر معاشرے کے کچھ لوگ ان علوم کو حاصل کر سکتے ہیں جس سے معاشرے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو معاشرے کے جو باقی افراد ہیں ان سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو علم ہے شریعت کا، اس کا حصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر لازم قرار دیا ہے کہ دین کے جو بنیادی علوم ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ان کے بارے میں ہمارا جو ویژن ہے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ ہر عقیدے کی بنیاد علم ہوتا ہے اور علم ہمیں قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہماری عبادات درست ہوں گی، کیونکہ عبادات جو ہیں وہ عقیدے کے تابع آتی ہیں۔ عبادات درست ہوں گی تو ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، کیونکہ اخلاق جو ہیں وہ عبادات کے ذریعے سنورتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی سے اور دیگر منکرات سے روکتی ہے، تو یہ عبادت ہے نماز، اس کا اثر ہمارے اخلاق پر آ رہا ہے۔ اسی طرح جب اخلاق سنور جاتے ہیں، انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کے جو معاملات ہیں وہ سنور جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، ناپ تول میں وہ ڈنڈی نہیں مارتا۔ تو یہ ایک چین ہے، پہلے عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر اخلاق ہیں، پھر معاملات ہیں۔ ان کا علم جو ہے یہ بنیادی علم ہے ہمارے دین کا۔ تو ہر مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے کہ آپ نے یہ بنیادی علم سیکھنا ہے، اور جو مبلغ ہے جس نے دین کی دعوت دینی ہے اس پہ تو پھر یہ فریضہ جو ہے ذرا زیادہ تاکیداً آ جاتا ہے کہ اسے یہ علم، شریعت کا جو بنیادی علم ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ادب ہے یا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کا آغاز ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے اور اپنے گھر سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں دوسروں کے لیے نکل پڑوں ان کی اصلاح کے لیے اور خود اس کے برعکس جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ پر دین کو نافذ کرنا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں آپ انہیں پہلے دعوت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے دعوت کا، اس میں پھر آپ کو مددگار مل جاتے ہیں، معاون مل جاتے ہیں، آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے، جو پانچواں ادب ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے کام میں کوئی معاوضہ نہیں لینا کسی قسم کا، بلکہ ہو سکے تو آپ اپنی جیب سے خرچ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ، خاص طور پہ سورہ ہود میں، کہ انبیاء یہی کہہ رہے ہیں اپنی اپنی امتوں سے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا کہ اے میری قوم، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، مجھے اس کے عوض کوئی مال نہیں چاہیے۔ یا ایک نبی کہہ رہے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں اس پہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اور اسی کی رضا کے لیے آپ نے نیت باندھی ہے، تو اس پر معاوضہ لینا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اس پہ ہو سکے تو اپنے جیب سے آپ خرچ کریں، اس میں آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے، اس میں آپ کو تحفے تحائف دینے پڑ سکتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے خرچ کریں، معاوضہ نہ لیں۔ اسی طرح دین کی دعوت کے حوالے سے ایک اہم شرط یا ادب یہ ہے کہ جو آپ تعلیمات دے رہے ہیں اس میں ترجیحات مقرر کریں۔ سب سے پہلے وہ تعلیم دیں گے جو سب سے اہم ہے، اس کے بعد اس سے کم، اس کے بعد اس سے کم۔ اور یہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا ایک مبلغ کے طور پہ، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں اہل کتاب ملیں گے، یعنی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے انہیں توحید کا پیغام دینا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو پھر آپ نے انہیں نماز کی تعلیم دینی ہے۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، تو پھر آپ انہیں بتائیں کہ اللہ نے
آپ کے مال میں، آپ میں سے جو امیر لوگ ہیں ان کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس طرح جو سب سے اہم تعلیم ہے توحید کی، اس کو پہلے رکھا، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد پھر دیگر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد جو 7واں ادب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کام میں، دین کی جو دعوت ہے، اس میں قرآنی حکمت کو اپنانا ہے۔ قرآنی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک حکم دیا ہے، اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور ان کے حوالے سے پھر یہ حکم ہم تک بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں دعوت کے دوران، کہ آپ نے پہلے حکمت سے کام لینا ہے، اس کے بعد آپ نے عمدہ نصیحت پر آنا ہے، اس کے بعد آپ نے اگر ضرورت پڑے تو مباحثہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نرمی سے بات کریں۔ اب مثلا قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اور ساتھ میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم دونوں نے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور نصیحت پکڑ لے۔ اب اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس نے نہ نصیحت پکڑنی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حکم سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین کا جو کام ہے، دعوت کا جو کام ہے، وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ بے شک آپ وقت کے فرعون کی طرف بھی جا رہے ہوں، آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اسی طرح حکمت کا تقاضا ہے کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا جو ذہنی لیول ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ فرض کریں آپ کسی دیہاتی سے بات کر رہے ہیں، مزدور سے بات کر رہے ہیں، تو آپ ظاہر ہے کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ایک عام گفتگو کریں گے، بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ گفتگو کریں گے۔ آپ پڑھے لکھے بندے سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ایک مؤدبانہ اور ایک حکیمانہ اور ایک پڑھے لکھے شخص کے ساتھ جیسے بات کرتے ہیں تو آپ ویسے بات کریں گے۔ اس کے بعد جو لیول ہے عمدہ نصیحت کا، عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے خیر خواہی کے جذبے سے بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے عیب کھول رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کے پول کھول رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں کوئی برائی دیکھی ہے اور اس پر آپ نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے دین کی جو احکام ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو آپ علیحدگی میں بات کریں گے تاکہ وہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو۔ اسی طرح اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے بھی جو خیر خواہی کے جذبات ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، وہ اس سینس میں کہ آپ اس کے لیے دعا گو بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی ہدایت دے اور یہ جو اسلام کی روشنی ہے وہ بھی اس کے دل تک پہنچے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے کاموں میں جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے اعتراضات ہوتے ہیں، اس کے شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے جو شکوک ہیں یا شبہات ہیں یا جو اعتراضات ہیں یا اس کی جو دلیلیں ہیں انہیں بہت ہی مدلل طریقے سے اور خوبصورت ڈیبیٹ کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے ان کا جواب دینا ہوتا ہے اور اس کو قائل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا سٹیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ ان سے مباحثہ کریں لیکن بہترین طریقے سے۔ اس میں مقصد یہی ہو کہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور آپ اس بندے کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر میں جو ادب ہے یا شرط ہے اس کام میں وہ ہے صبر و استقامت کا اظہار کرنا۔ یعنی انسان جب اس کام میں لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، وہ اللہ کے دین کی
تبلیغ کے لیے جد و جہد شروع کرتا ہے تو بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جس میں اسے تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. تو یہاں پہ یہ نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے کہ بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ صبر دکھانا ہوتا ہے، استقامت دکھانا ہوتی ہے. اس وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کا جو طائف میں آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. غزوہ احد میں کفار قریش نے کس طرح آپ کو زخمی کیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر پر زخم آئے. یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی آزمائشیں آ سکتی ہیں تو ہم پر بھی آ سکتی ہیں. تو استقامت دکھاتے ہوئے ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ عزیزان گرامی یہ جو دین ہے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دین پھیل کر رہے گا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اس کے لیے کام کریں یا نہ کریں، اس نے پھیلنا ہے اور اس نے ہر گھر میں پہنچنا ہے. وہ گھر پکا ہو یا کچا ہو، وہ گھر سمندر میں ہو یا خشکی پر ہو، وہ بے شک خیمہ ہی کیوں نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی گھر میں داخل ہوگا تو اس گھر والے جو ہیں باعزت ہو جائیں گے. اگر کوئی گھر والے اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. مشہور حدیث ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ اسلام ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں تک یہ دن اور رات پہنچتے ہیں. دن اور رات تمام دنیا میں پہنچتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر گھر میں پہنچے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی دین تو ہماری جد و جہد کے ذریعے پہنچے یا ہمارے باوجود پہنچے، اس نے پہنچنا ہے. اصل سوال یہ ہوگا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم دین کو پھیلانے والوں میں شامل ہوں گے یا دین کے خلاف جو لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، دین کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں؟ یہ لبرلزم کا ایک فیشن چلا ہوا ہے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں دین کے خلاف، اور اسے فیشن سمجھتے ہوئے، لبرلزم سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو مڈرنٹی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ نے تو بشارت دے دی کہ یہ دین پھیل کر رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ دین ہر گھر میں پہنچا ہوا ہوگا. لیکن ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کے پھیلانے والوں میں، اس دین کے مبلغین میں شامل ہوں، ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو اس دین کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.